آرمی چیف صاحب صلاح الدین ایوبی بن جاؤ، آرمی چیف صاحب محمود غزنوی بن جاؤ۔ اس وقت آپ نے قدم اٹھایا بیت المقدس کی آزادی کی طرف۔ میں یقین دلاتا ہوں پاکستان نہیں 2 ارب مسلمان آپ کے ساتھ ہوں گے کہ لوگوں اسرائیل ناقابل تسخیر نہیں ہے، لوگوں ایمان اصل طاقت ہے، لوہا طاقت نہیں ہے، ٹیکنالوجی طاقت نہیں ہے، امریکی بحری بیڑا طاقت نہیں ہے۔ طاقت کل بھی اسلام اور آج بھی اسلام، کل بھی اللہ کا وعدہ کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ، چھوٹے گروپ بھی اللہ پر ایمان کے ساتھ بڑے بڑے گروپوں پر غالب آتے ہیں۔ اور آج ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ کس طرح نوجوانوں نے غلیل اٹھا کر ٹینکوں کا مقابلہ کیا، پتھر اٹھا کر اسرائیلی افواج کا مقابلہ کیا۔ لیکن یہی امریکہ ہے کہ غلیل کو بھی اور پتھر سے لڑنے والوں کو بھی یہ دہشت گرد کہتے ہیں، اور ان کی لاشوں پر ٹینک چڑھانے والوں کو اور ان کے سینوں کو توپوں سے چلنے والوں کو مظلوم سمجھتے ہیں۔ مجھے بتایا گیا کہ اسرائیل جب ہمارے بہنوں پر تشدد کرتے ہیں تو ان کو پیٹوں پر مارتے ہیں، پیٹ پر لاتے مار کر، مکے مار مار کر یہی پیغام دیتے ہیں، اتنا مارو کہ کل کوئی اور فلسطینی بچہ پیدا نہ کرے۔ لیکن آج وہ مائیں، وہ بہنیں، وہ بیٹیاں اپنے بچوں کے آنکھوں میں سرما لگا کر شہادت کے لیے رخصت کرتے ہیں۔ میرے دوستو، میں اعتراف کرتا ہوں کہ فلسطین کے مجاہدین نے مسجد اقصی کی تحفظ کا حق ادا کیا۔ کل کے بارے میں اللہ جانتا ہے، لیکن وہ سرخرو ہے، جنت اس کے انتظار میں ہے، امت اس پر فخر کرتی ہے۔ صلاح الدین ایوبی کے تاریخ کو زندہ کیا، اس نے حضرت عمر کے وراثت کا حق ادا کیا، اور اب ہماری باری ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ آج کے اس عظیم شان جلسہ عام کے ذریعے میں عالمی اسلام کی حکمرانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ اس دن کا انتظار نہ کرے کہ جب غزہ ملبے کا ڈھیر بن جائے، اس دن کا انتظار نہ کرے جب غزہ لاشوں کے ڈھیر بن جائے، جب وہاں زندگی کے آخری رمق ختم ہو جائے، جب وہاں بچوں کی آخری ہچکی خاموش ہو جائے، تو پھر آپ ماتم بھی کرے تو کیا پیدا، مذمت بھی کرے تو کیا پیدا۔ اس لیے غزہ کو بچانے کا آج وقت ہے۔ میں اپریشیٹ اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ سعودی عرب نے اسرائیل کے ساتھ تمام تعلقات اور مذاکرات ختم کرنے کا اعلان کیا۔ میں شاباش دیتا ہوں کہ ایران اور سعودی عرب نے آپس میں رابطے شروع کیے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ڈمبم سے بھی زیادہ طاقتور امت کا اتحاد ہے، اور اس وقت فلسطین کو بچانے کے لیے اگر حکمرانوں نے اتحاد نہیں کیا، ثالثی، غیر جانبداری اور خاموشی اختیار کی، تو ہم یہی سمجھیں گے کہ انہوں نے امریکہ کا ساتھ دیا، انہوں نے اسرائیل کا ساتھ دیا۔ میں اپنے ملک کے وزیر اعظم سے بھی کہوں گا کہ چائنا جانے کا وقت نہیں ہے، ہمت ہے تو بیت المقدس جانے کا وقت ہے، مسجد اقصی کی طرف بڑھنے کا وقت ہے۔ میں پاکستان کے آرمی چیف سے بھی کہتا ہوں کہ جناب آرمی چیف صاحب، وقت آیا ہے کہ ثابت کرے کہ پاکستان یہ 25 کروڑ مسلمانوں کا، عالمی اسلام کا ایک نمائندہ پاکستان ہے۔ میں جنرل عاصم منیر صاحب سے کہنا چاہتا ہوں کہ
کہ یہ عزت کا وقت ہے اور ذلت کی موت سے عزت کی موت ذلت کی زندگی سے بدر جہاں بہتر ہے۔ آرمی چیف صاحب نعرہ بن جاؤ، آرمی چیف صاحب نظریہ بن جاؤ، آرمی چیف صاحب صلاح الدین ایوبی بن جاؤ، آرمی چیف صاحب محمود غزنوی بن جاؤ۔ اس وقت آپ نے قدم اٹھایا بیت المقدس کی آزادی کی طرف۔ میں یقین دلاتا ہوں پاکستان نہیں 2 ارب مسلمان آپ کے ساتھ ہوں گے، اس لیے کہ میری امت کو اس وقت ایک صلاح الدین ایوبی کی ضرورت ہے، میری قوم کو اس وقت ایک غزنوی کی ضرورت ہے، میری قوم کو اس وقت ایک ابن قاسم کی ضرورت ہے۔ مجھے اس ملک میں کچھ لوگ معیشت کے بارے میں درس دے رہے ہیں کہ ہماری معیشت اس وقت خراب ہے، ہمیں معیشت کو بہتر بنانے پر توجہ دینا چاہیے۔ میں ان سے بھی کہتا ہوں افغانوں نے جہاد کیا، افغانوں نے امریکہ کے خلاف بغاوت کی، امریکہ نے ان پر ہزاروں ٹن بارود برسائے، لیکن انجام کیا ہوا؟ امریکہ کو شکست ہوئی اور آج 1 سال میں افغانستان کی کرنسی پاکستان کی کرنسی سے 3 گنا بہتر ہے، ان کی معیشت پاکستان کی معیشت سے کئی گنا بہتر ہے۔ رزق کی چابی اللہ کے ہاتھ میں ہے، خوشحالی کی چابی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ رب کعبہ کی بندگی اختیار کرو جو بھوک میں کھانا کھلاتا ہے اور خوف میں امن دیتا ہے۔ میں پاکستان کے حکمرانوں سے کہتا ہوں اللہ پر اعتماد کرو اور عالمی اسلام کو یہاں بلا لو۔ میں پاکستان کے حکمرانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ یہ وقت IMF اور ورلڈ بینک ہے غلامی کا، اس کو خوشحال کرنے کا، ان کے کہنے پر قیمتیں بڑھانے کا وقت نہیں ہے۔ یہ قوم اپنے پیٹ پر پتھر باندھنے کے لیے تیار ہے، لیکن بڑو مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے۔ میں ٹھیک بول رہا ہوں یا غلط بول رہا ہوں؟ محنتی صاحب ٹھیک بول رہا ہوں یا غلط بول رہا ہوں؟ باقر صاحب کیا خیال ہے، ٹھیک بول رہا ہوں یا غلط بول رہا ہوں؟ لوگوں آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ پیٹ پر پتھر باندھنے کے لیے تیار ہے کہ نہیں ہے؟ قربانی دینے کے لیے تیار ہے کہ نہیں ہے؟ جانوں کو نچھاور کرنے کے لیے تیار ہے کہ نہیں ہے؟ بیت المقدس کی طرف جانے کے لیے تیار ہے کہ نہیں ہے؟ ہم وہی لوگ ہیں